السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت کیمرے کی آنکھ سے جو آپ مسجد کا نظارہ کر رہے ہیں، خوبصورت نظارہ ہے، یہ مسجد عائشہ کا ہے۔ جامع سیدہ حبیبہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے فضل سے جب مکۃ المکرمہ کا سفر کرتا ہے اور عمرے سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس کو مزید عمرہ کرنا ہو تو وہ مسجد جعرانہ، حدیبیہ اور مسجد عائشہ کے لیے رخت سفر باندھتا ہے، اور اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہنچ جاتا ہے اور عمرہ کا احرام باندھ کر واپس حرم جا کر ارکان ادا کرتا ہے، اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے، عمرہ ہی کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ اللہ کے رسول، دوسرے لوگ بھی عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میں بھی وہاں جا کر تنعیم، اسی کو تنعیم بھی کہتے ہیں، اور چونکہ یہاں مسجد بنی ہوئی ہے اس لیے اسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول، میں بھی عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، ان کو کہا کہ آپ ساتھ میں جائیے۔ ان کے ساتھ یہاں آئی اور احرام کی نیت کی، اور پھر عمرے کی نیت کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس حرم پہنچی۔ تو ایک زائر، ایک زیارت کرنے والا یہاں پہنچتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جعرانہ ہے، حدیبیہ ہے، ان سب سے بھی بہتر اور افضل عمرہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مسجد سے کیا جائے، مسجد عائشہ سے کیا جائے، تنعیم سے کیا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے بدایت حدود الحرم اور نہایت حدود الحرم، مطلب یہی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جو بارڈر ہے حدود حرم کی۔ حدود حرم الگ الگ جگہوں پر ہیں، جیسے جعرانہ یہ حدود حرم کی بارڈر ہے، اسی طرح یعنی حدود حرم ختم ہوتے ہیں، اسی طرح مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی حرم کی حد ختم ہوتی ہے، لکھا ہے نہایت حدود الحرم، یعنی اس طرف حرم کی حدود ختم ہوتی ہے اور اس طرف سے حرم کی حدود کی ابتدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدود حرم میں جو رہتا ہے اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور حدود حرم سے باہر اور میقات سے پہلے رہتا ہے، میقات کے اندر میقات کراس کر کے نہیں رہتا، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مقام حل میں رہنے والا ہے۔ تو یہاں جو لوگ رہتے ہیں، یعنی حدود حرم سے باہر، مسجد عائشہ سے آگے جو بھی کوئی شخص رہتا ہے، اگر وہ صرف احرام اپنے گھر سے باندھ کر عمرے کی نیت کر کے آنا چاہے، حج کی نیت سے آنا چاہے، وہ آ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مکے ہی میں رہتا ہو، حدود حرم میں رہتا ہو، اگر اس کو عمرہ کرنا ہے تو اس کو یہاں حل پر آنا پڑے گا، اور یہاں سے احرام باندھ کر اس کو مکۃ المکرمہ جانا پڑے گا، حرم جانا پڑے گا۔ اور حج کرنا ہے تو وہ وہیں سے اپنے ہی گھر سے حدود حرم ہی سے احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ ہم جیسے لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے ملک جو میقات سے باہر رہتے ہیں، جس کو آفاقی کہا جاتا ہے، جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں، اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میقات کے اندر جب بھی آئیں گے، میقات کراس کر کے احرام باندھ کر ہی آئیں گے اور عمرہ کریں گے، حج کریں گے۔ اور ایک مرتبہ جب عمرہ کر لیا تو اب وہ مکے والوں کے حکم میں ہو گئے، حدود حرم میں رہنے والوں کے حکم میں ہو گئے۔ لہذا اگر وہ شخص یہاں آ کر احرام باندھ کر عمرہ کرتا ہے تو ان کو انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا۔ آپ نظارہ کر رہے ہیں، اللہ تعالی یہاں کی برکات سبھی کو نصیب فرمائے، سب ناظرین کو، سارے سامعین کو نصیب فرمائے۔ بار بار حرم کی زیارت ہم سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔